بلوچ قبیلہ دنیا میں اہم، اچھی اور تاریخی شہرت رکھنے والا گروہ ہے جو دنیا کے بیشتر ممالک میں اپنا وجود رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بلوچ نسلاً عربی ہیں اور لفظ بلوچ کو مختلف ادوار میں مختلف اقوام نے بال، بلوچ، بلوس، بلوش اور بیلوس لکھا۔ اہل بابل اپنے قومی دیوتا کو بال یعنی عظیم کہا کرتے تھے۔ یونانیوں نے اسے بیلوس کہا۔ عہد قدیم میں لفظ بلوچ کو بیلوس لکھا جاتا تھا۔ عرب اسے بروج، بلوس اور بلوش کہا کرتے تھے، جبکہ ایرانی اسے بلوچ لکھتے اور بولتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایرانی لفظ بلوچ رائج ہے۔ بلوچوں کے طاقتور قبائل کے سربراہ میر جلال خان کا شجرہ نسب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ کی کنیت ابو امارہ اور ابو یالا جبکہ لقب سید الشہداء ہے۔ آپ کی 3 شادیوں کا حوالہ بھی تاریخ میں ملتا ہے۔ آپ کا بیٹا امارہ ابن حمزہ جو قبیلہ خزرج کے سربراہ قیس النجار کی بیٹی خولہ بنت قیس سے تھا۔ بلوچ اپنا شجر نسب ان سے ثابت کرتے ہیں۔ بلوچ قبائل نے نہ صرف کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا، بلکہ ان دنوں جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں بے یار و مددگار تھے تو بلوچوں نے اپنے قبائل سے 5 بہادر جوان منتخب کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے بھیجے۔ اس بات کا پتہ بھی ہمیں بلوچی کی ایک نظم سے چلتا ہے جو تاریخ میں آج بھی موجود ہے۔ پاکستان، ایران، افغانستان، ترکمانستان، عمان، کویت، متحدہ عرب امارات، بحرین، یمن، سعودیہ، ہندوستان، قطر، اردن، کینیا، سوریہ اور عراق، ان ممالک میں بلوچ قوم نیشنلٹی ہولڈرز ہیں، مطلب یہاں کے مقامی باشندے ہیں، جن کا ان تمام ممالک کی تاریخ میں اہم کردار اور حصہ ہے، اور آج بھی ان ملکوں میں بلوچ ایک مقام اور عزت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچ عراق، شام، مصر، لبنان، تاجکستان، روس اور کرد علاقوں میں آباد ہیں اور لوکل باشندے مانے جاتے ہیں۔ شروع میں عرب ریاستوں کی سیکیورٹی کو سنبھالنے اور ان ریاستوں کو پروٹیکٹ کرنے والے بلوچ ہی تھے، اور وقت کے ساتھ ساتھ لوکل عرب قبائل کے لوگوں کو عرب بادشاہوں نے سیکیورٹی فورسز کا حصہ بنانا شروع کر دیا، کیونکہ عرب بادشاہوں کو فوری طور پر ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ایک بلوچ جیسی قوم کی ضرورت تھی، کیونکہ فوراً ایک مستند فوج بنانا کم وقت میں ناممکن تھا۔ اس لیے پہلے بلوچ قوم جو قدرتی طور پر جنگجو صلاحیتوں والی تھی کی خدمات حاصل کر کے پھر وقت کے ساتھ ساتھ عرب قبائل کو حصہ بناتے گئے، کیونکہ کوئی بھی بادشاہ کسی ایسی قوم پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا جو کبھی بھی بغاوت کر کے پوری سلطنت کو اپنے قبضہ میں لے لے۔ اس لیے کسی بھی قوم کو مکمل کنٹرول دینا کسی ملک کا اصول نہیں، اور آج بلوچ کے ساتھ ہر عرب ریاستوں میں عرب قبائل موجود ہیں، لیکن ان ریاستوں کی حفاظت کر کے بلوچوں نے جو تاریخ رقم کی ہے وہ آج بھی سنہرے لفظوں میں موجود ہے، اور بلوچ قوم کا مقام اور عزت آج بھی وہاں لوکل عرب قبائل سے زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے اندر رہنے والے بلوچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اگر آپ بھی بلوچ ہیں اور بلوچوں کی یہ تاریخ آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو شیئر کر کے دنیا بھر میں پھیلے ہر بلوچ تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیے گا، تاکہ ہر بلوچ کو پتہ چل سکے کہ ان کا شجرہ نسب کیا ہے اور کس طرح سے ان کے پرکھوں نے ماضی کے اندر بڑے بڑے مارکوں کے اندر بھرپور طریقے سے اپنی خدمات دیں، اور اسلام کو بچانے اور اسلام کے لیے قربانیاں دینے کے حوالے سے بھی بلوچوں کا مقام ہمیشہ کتنا بلند اور اہم ترین رہا ہے۔